سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ عرض یہ ہے آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، پہلے نمبر پہ جب آپ یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا سامنے دیکھنا چاہیے، عورتیں بیٹھی ہیں، ہماری مائیں بیٹھی ہیں یار کاش سنیں سنیں آپ مسلک کی بات کریں، غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ دیکھیں بات سنیں بات پتہ کیا ہو رہی ہے؟ پلیز ایک منٹ سنیں، دیکھیں، اب آپ کے پاس سوال نہیں ہوگا تو پھر آپ ادھر جائیں گے۔ اس کو مسلک کی خدمت غلط بات ہے آپ کے قریب آ کے میں عرض کر رہا ہوں بھائی، غلط بات ہے، کمنٹ پر بات کریں آپ نے وہ کہا جناب عورتیں بیٹھی ہیں تو مرد بیٹھے ہیں جناب۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تیری ابے دے پلے کچھ نہیں تو میں اپنا ابا بھیج دینا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، سامنے ہماری مائیں بیٹھے ہیں بھائی مرزا تمام کہتا ہے باتیں کر دو۔ ایک منٹ، مرزے کو تسی اچھے لفظاں نال بھی جواب آئی تو رولا اچھے لفظاں دے نال راشد رضوی صاحب نے جواب دیتا ہے۔ اچھا ایک منٹ میری سنو حضرت، دوبارہ تسی پھر نہیں سنو، تسی غلط بات ہے، دیکھو جڑی بات غلط ہے وہ غلط ہے۔ نہیں چھوڑنا نہیں ہے نا، سنیں بھائی یہ غلط بات ہے، وہ غلط بات ہے، وہ غلط ہے۔ دیکھو وہ کہندا تواڈے بابے دیاں سلواراں لا دتیاں نے، نہیں خدا دا خوف کرو، تسی شادی اپنا جلسہ خراب کراندے پئے ہو۔ تسی جدوں میرا نام سپیکر ہاں دیکھو جڑی گل غلط ہے وہ غلط ہے بھائی جان۔ سن لو، مائک چلا، بیٹھ جاؤ سارے لوگ، بیٹھ جاؤ، بیٹھو بھی بیٹھو۔ دیکھو سمر صاحب میرے بھائی نے، ساڈے شہر دے نے بھائی، تو انہوں نے مثالاں دتیاں بکریاں راضی رکھ دیا۔ گل سن پہلے، گل سن او بھائی، گل سن پہلے، تو شور کر کے سچا نہ بن، گل سن، شور بن کے سچا نہ بن، شور کر کے سچا نہ بن۔ تسی بکری والی مثال دیتی، تسی بابے والی غلط مثال دیتی ہے کہ تیری ماں کو میں اپنا بابا بھیجنا، تو شرم نہیں تینوں ہے؟ تینوں شرم نہیں تو کیوں تو شرم نہیں ہے؟ ماواں بہناں بیٹھیاں حیات، تو ایک کیوں کون ہے بندہ، کیوں تینوں شرم نہیں ہے جدو ایک بندہ مدینے پاک جا کے۔ ہاں جی مفت کے مفتی، ابھی تو صرف شروعات ہے، ہم نے تو جو تمہیں کہنا ہے سو کہنا ہے، ابھی تمہیں تمہاری اپنی عوام پڑے گی، تمہاری اپنی اسی گندی نازیب الفاظوں کی وجہ سے، اس گندی زبان کی وجہ سے نا، تمہارے اپنے تمہیں اسٹیجوں سے اتار کے ماریں گے۔ اس بندے کے آگے لوگ آگے، نہیں تو تیرا یہ تھوبڑا وہ سو جاتا نا کہ ساری زندگی تو کبھی کسی کی ماں بہن کو نہ پنتا۔ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کے یہ اس طرح کی لینگویج کا استعمال کر رہا ہے، اور لوگ اتنے بلائنڈ فالوورز ہیں کہ انہی نازیب الفاظوں کے اوپر نعرے بازی لگا رہی ہے، شوقتے بازی کر رہی ہے۔ ہم نے تو تمہیں جو کہنا ہے وہ بعد میں کہنا ہے، ابھی تمہارے اپنے ماننے والے، تمہارے پیروں کو ماننے والے تمہارے ایسے کپڑے اتاریں گے نا، ایسے تمہیں ننگا ناچ نچائیں گے کہ تمہیں پتہ چل جائے گا، پھر کبھی تم اس طرح کے الفاظ کسی بھی انسان کے لیے استعمال نہیں کرو گے۔ مرزے نے ڈنڈ پائی ہے 6 سال ہو گئے، بابے شاہ کو نہیں، بابے او تیرا ابا کمزوری دا ماریا تے میں اپنا کلا توجہ نہیں فرمائی۔ زندہ بندہ بولے، زندہ بندہ ہے بھائی، کی خیال ہے بھائی؟ اے کیڑی گل ہوئی؟ اور الحمدللہ کہ آپ سنتے رہتے ہیں، مرزے نے بڑے جواب دیتے، لیکن جی میں پھٹی اس فقیر نے پہنچی ہے، کسے نہیں پہنچی ہوتی۔ میں اب جیل میں جاتا ہوں، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، نکلو باہر، اندر بیٹھا تینوں کتے الی لگ دیا ہے، تو کہنا بابے شاہ کو نہیں، بابیاں دا خادم آیا، پیو دا مقابلہ کر میں کیا؟ اور اللہ کی قسم ہے، یہ شمسی میرے ساتھ آپ پوچھے، کئی مجمعوں کے اندر بچے توبہ کر کے جاتے ہیں، یار سانو سمجھ آج لگی کیا تماشا بنایا ہوا تم لوگوں نے۔ اندر بیٹھا ہے کوٹھے والیاں دیا بچیا، یہ کوٹھے والی سرکار ہے، یہ کوٹھے والیاں دا بچہ اندر بیٹھا ہے، باہر نکل ہے، تینوں ایڈا دین سمجھ آ گیا ہے، حسینی سنت ادا کر پیڑ لا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ بک کرتے ہو، بابے شاہی کو نہیں، تیرا ابا کمزوری دا ماریا، کوئی اور کام پا گیا سی کی کر لئیے، ٹھلے نہیں پہنا، اوے ایسے گل دی تے پیڑ دینی انہوں، ماری جی گل کرو، ماری جی علماء گل کری کہانی ہاں، میں کہا ایک ہوندی 10 بیبیاں دی کہانی، تو 10 بندیاں دی کہانی ہے، تماشے بنا میرے بزرگوں کو پھونکتے ہو بھائی، جس نے کام کرنا ہے نا، آپ دیکھو 42 سال ہو گئے میرے پیر اتار نو کام کر دیا، 42 سال، تے 42 سالاں تو پیچھے لگے جے کئی ٹان کرن، اور 4 مہینے تو پنڈی والی چبل بھی لگی سی، 4 مہینے پھونکیا، کی کر لیا دب، کی ہویا میں دسو یار، اللہ دیو بندے او جدو حسد ہو رہے کچھ نہیں ہوندا، یہ دو ہی بابے نے جنہاں دا نام گونجنا ہے، ایک بابا رضوی ہے، ایک بابا الیاس ہے، انہاں دے نام دا نعرہ لگنا ہی لگنا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اب جس طرح کے الفاظ یہ بندہ استعمال کر رہا ہے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کے، کہ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی اس کو سن کے سبحان اللہ پڑھتے ہوئے، اس کی اس بکواس پہ نعرے بازی لگاتے ہوئے؟ مثال کے طور پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایک چوک کے اوپر پھٹے پہ بیٹھا ہے، رات کے تقریباً 1-2 کا ٹائم ہے، 10-15 بندے اس کے پاس بیٹھے ہیں، اور وہ کسی کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں کہ وہ فلانا بندہ ہے نا، فلانے گھر والا، وہ کوٹھے والیوں کا بچہ ہے۔ اور وہ کوٹھے والی کیا ہوتی ہے یہ میرے خیال سے آپ لوگوں کو سمجھانا نہیں پڑے گا، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ تو وہاں پر اگر کوئی معتبر انسان ویسے گزر رہا ہو نا، اور یہ الفاظ وہ سن لے میرے یا آپ کے منہ سے، وہ پتہ کیا بولے گا؟ چوکوں پہ بیٹھ کے بےغیرتیاں کرتے ہیں، لوگوں کی ماں بہن بنتے ہیں، لوگوں کی ماں بہنوں پر بات کرتے ہیں، کوئی شرم نہیں آتی، گھٹیا لوگ ہیں، ایسے ہیں ویسے، خود کی ماؤں کا پتہ نہیں ہے، خود کے ٹھکانوں کا پتہ نہیں ہے، اور ہم پر بات کرنے چلیں یا لوگوں پر بات کرنے چلیں۔ اسی کے برعکس یہی سیم کام ایک بندہ ممبر رسول علیہ السلام پر بیٹھ کے کرتا پھر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لوگوں کی ماں کے کریکٹرز جو ہے انالائسس کر رہا ہے، لوگوں کے باپوں کے کریکٹرز جو ہے وہ انالائسس کر رہا ہے، اور لوگ اس پر بیٹھ کے نعرے لگا رہے ہیں، کیا یہ نبی علیہ السلام ہم میں چھوڑ کے گئے تھے؟ کیا یہ دین ہے نبی علیہ السلام کا؟ اور جس بابوں کی آپ بات کر رہے ہو، بابا الیاس قادری، وہ
بابا الیاس قادری نے جب سے یہ دعوت اسلامی سٹارٹ کیا اس ٹائم سے لے کر آج تک کروڑوں اربوں روپے چھاپے انہوں نے، زیرو سے ہیرو تک کا سفر کیا، اگربتی اور جھاڑو بیچا کرتے تھے وہ، اور عطر فروش کا کام تھا ان کا۔ اتنا عطر انہوں نے، میں کہتا ہوں کون سی مخلوق کو بیچا اور کیسے بیچ لیا ہے کہ جو وہ اتنے کروڑوں اربوں پتی بن چکے ہیں۔ جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں غریب اور بھولی بھالی عوام کو کہ جو ہمارے ساتھ جڑ گیا اس کو ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا، اس کو موت نہیں آ سکتی، جب تک پیر نہ چاہے مرید کو موت نہیں آ سکتی۔ اس طرح کے کنسیپٹ ہیں، لوگ ظاہر دھڑا دھڑ ان کے فین ہوں گے۔ چنانچہ بالا کوٹ کے ایک مقامی ہوٹل کے مالک کا بیان ہے، میرے ہوٹل کے ارد گرد تمام عمارات منہدم ہو گئیں مگر میرا ہوٹل سلامت رہا، اور میرا ذہن یہ بنتا ہے کہ میرے ہوٹل میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے بین الاقوامی سنت عمر اجتماع کا کارڈ آویزہ ہے جس پر درود و سلام بھی لکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ اس کی برکت سے مجھے امید ہے کہ میرا ہوٹل بچ گیا۔ الحمدللہ بالا کوٹ میں دعوت اسلامی کے امدادی مکتب کے لیے اسی ہوٹل کے مالک نے اپنے ہوٹل کی عمارت بھی پیش کی جس میں امدادی طبی اور کھانے کا مکتب الحمدللہ قائم ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد شروع میں مجھے محسوس ہوا کہ جو بابا الیاس قادری آج وہ یہ بتاتے پھر رہے ہیں کہ کارڈ کے اوپر درود پاک لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا، اس وجہ سے جا کر جو ہے وہ بلڈنگ بچ گئی، حالانکہ آس پاس کی جو بلڈنگ تھی وہ ظاہر ہے یہودیوں کی، کافروں کی ہوگی، وہ ٹوٹ گئی۔ اس بھائی صاحب کی جو ہے وہ بلڈنگ بچ گئی کیونکہ یہ ایک مومن تھا، ایسا مومن تھا جو کہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں سے بھی افضل ترین ہے۔ اور کیا ان لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ یہ جو بالا کوٹ کا ان کا یار دوست بیلی جو ہوٹل کا مالک تھا، جو کہ صرف بابا الیاس قادری کی یہ جتنے بھی تبلیغ والے لوگ آتے تھے ان کو کھانا کھلاتا تھا، یہ ذمہ داری اس نے خود کے اوپر لی ہوئی تھی، تو کیا یہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں سے اتنے افضل ترین تھے؟ کیا ان بالا کوٹ والوں کی عبادتیں ان لوگوں سے زیادہ افضل تھی، زیادہ خالص والا کی عبادت کرتے تھے؟ کیا مسجد اقصی سے بھی زیادہ افضل نعوذ باللہ اس انسان کا جو ہے وہ ہوٹل تھا بالا کوٹ کا، جو کہ آس پاس کی تمام بلڈنگیں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کا ہوٹل بچا رہ گیا صرف اس کارڈ کی وجہ سے جس پہ بابا الیاس قادری کے سائن ہوئے پڑے تھے۔ ہمارے کارڈ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصاً لکھا تھا کہ صرف یہ ہری پگڑی والا جو یہ پیپر منٹ والا طوطا ہے نا، یہ پیپر منٹ پیر، اس کا کارڈ یا اس کی شناخت جس جگہ ہوگی، اس کا سائن جہاں ہوگا، وہ بلڈنگ کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ حضرت غوث ثقلین کی بارگاہ میں خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار تشریف لے گئے اور ان کو کہتے ہیں میری قوالی کا بندوبست کرو۔ یہ قوالی سنا کرتے تھے آپ نے، یار میں نے تو قوالوں کے ساز بھی توڑ دیے ہیں اور یہ قوالی کا کام مکمل طور پر بند کر دیے، میری جورسڈکشن میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا میں آپ کا خلیرہ بھائی بھی ہوں، آپ کا مہمان بھی ہوں، یہ میرا ذوق خراب ہو رہا ہے، آپ کو بندوبست کرنا۔ فرمایا ساز والا بھی کوئی نہیں، ساز بھی کوئی نہیں، فرمایا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یا آپ غوث نہ کہلوائیں یا کھڑا کر کے دکھائیں، یا آپ غوث نہ کہلوائیں یا کھڑا کر کے دکھائیں۔ چلے گئے قبرستان میں، یہ پوچھا اس قبرستان میں ایک کوئی سرنگی بجانے والا بھی مرا تھا، وہ بھی دفن ہوا ہے۔ دوستوں نے بتایا کہ یہ قبر ہے اس کی، آپ اس کو فرماتے ہیں کم بے اذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ سارنگی بجاتا ہوا قبر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خواجہ غریب نواز فرمایا تو اچھی طرح سے سارنگی بجا، کوئی ساتھ مجھے غزل بھی سنا، تو پھر اس نے غزلیں بھی گائیں، ساز بھی بجائے، اور اس کے بعد پھر اس کا انتقال ہو گیا، اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے مردہ زندہ کیا تھا، غوث پاک علیہ جناب نے بھی مردہ زندہ کیا، لیکن دیکھیں سرکار قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، لیکن غوث پاک قم باذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا، لیکن دیکھیں سرکار قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، لیکن غوث پاک قم باذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ چلو مان لیتے ہیں کہ آپ کے بڑے پیر صاحب عبدالقادر جیلانی نے مردے کو زندہ کر دیا، اور بقول آپ کہ نبی علیہ السلام نے بھی مردے کو زندہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے پڑھا کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، اور عبدالقادر جیلانی نے کہا کہ میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس جگہ کے اوپر آ کے آپ اللہ کی جو ہے وہ نعوذ باللہ بےزتی کر رہے ہیں یا نبی علیہ السلام کے؟ آپ کس کا مقام کم کرتے پھر رہے ہیں اور کس کے مقام کو جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں؟
کیونکہ ادھر تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے اس کو کھڑا کیا، اور ادھر عبد القادر جیلانی نے اپنے حکم سے کھڑا کر دیا، یعنی کہ اللہ کا بیچ میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، مطلب کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ دنیا پہ انہوں نے جو ہے وہ بنایا ہوا ہے۔ چلو مردہ تو کھڑا کر لیا سو کر لیا، سرنگی لے کے باہر نکلا بجاتا ہوا، پھر جن کو غزل بھی سنائی، بڑا مہدی حسن کا مردہ تھا وہ، ٹھیک ہے، بڑا کوئی غلام علی تھا، پتہ نہیں کون تھا وہ۔ اور حیرت والی بات ہے کہ لوگ کفن لے کے فوت ہوتے ہیں، مگر جو بریلوی حضرات ہیں نا، وہ سرنگیاں، طبلے، باجے، ڈھول، اس طرح کی چیزیں ساتھ جو ہے وہ دفن کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس دنیا سے چھپنے کے بعد ڈھول تو بجتے ہوں گے، سرنگیاں بھی بجتی ہوں گی، بڑے معاملات ہوتے ہیں، میوزیکل نائٹیں ہوتی ہیں وہاں پہ، جنتیوں کو گانا سنانا، ان کو محسوس کروانا۔ ظاہر ہے دنیا کے معاملات تھوڑے بہت ہونے چاہیے نا، لاکھ لاکھ ہوتا ہے۔ بہت نازک صورتحال ہے جی، کبھی لائی مت بٹانا ہے۔ تو خیر یہ ویڈیوز یہاں تک تھی، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اور سمجھ آئی ہوگی۔ مزید کوئی بات یا کوئی سوال تو مجھے کمنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے، اور ویڈیو کیسی لگی یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال، دیجیے گا آدھے ٹیک کو اجازت، اللہ حافظ۔